رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جنت کی حور اس ضمن میں آپ کے ساتھ ایک درس میں شیئر کر چکا ہوں، اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس سلسلے کو ہم سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر کئی دروس میں اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اللہ عز و جل ہماری مدد فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس کی ابتدا سورہ بقرہ کی ایک آیت سے کرتا ہوں، آیت نمبر 25۔ اللہ عز و جل بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑی شرط ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو بس کافی ہے۔ ایمان تو لے آئے ہو، پھر اس پہ استقامت، اور استقامت جو ہے وہ اللہ عز و جل عمل سے نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ایک جنرل رول ہے، کوئی اسپیسیفک ایگزامپلز، کچھ لوگ خاص ایگزامپلز دیتے کہ بھئی فلاں صحابی تو ایمان لائے اور ایک عمل بھی نہیں کیا اور پھر شہید ہو گئے تو ان کا درجہ، تو وہ ایک خاص بات ہے۔ لیکن جنیرک رول کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں ایک جنرل رول بنایا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دے دے میرے پیارے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور یہاں بات رکتی نہیں ہے، آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، ان کو کس چیز کی بشارت دے دیں؟ بشارت بھی ایسی جو بالتحقیق ہو، بے شک کے ساتھ، ان لہم، بالتحقیق ان کے لیے کیا ہے؟ بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے باغ ہیں ایسے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ کھائیں گے اور پھل کھائیں گے، اور جب پھل کھائیں گے اس کے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں تک تو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب آگے جو اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا زُوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر پاک بیویاں ہوں گی۔ اب دیکھیں بیویوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بیوی تو وہ ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ تو دو ملیں گی، جو دنیا میں رہ کے جنت میں گئی ہے وہ تو دو ملیں گی، اور حوریں ان کی تعداد اللہ نے معین نہیں کی، وہ بھی بیویوں ہی کے زمرے میں آئیں گی، تو وہ بھی پاکیزہ بیویاں ہی ہوں گی، لیکن یہ وہ عورتیں ہوں گی جو بنائی جنت میں گئی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حور بنی کس چیز سے، کیسے اللہ نے حور کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پاکیزہ بیویاں ہیں حور بھی اور دنیا والی بھی، تو دونوں کے پاس وہ کوالٹیز ہیں، جو حسن ہے، جمال ہے۔ جنت کی بیوی جو ابن آدم ہے، جو بنت آدم ہے، اس کے اوپر تو پوری سیریز ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کون؟ جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی، ان نعمتوں میں سے حوریں بھی ہیں۔ تو حور ایک نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حوروں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی مدح سرائی بھی کی ہے۔ کہیں حور عین سے تعبیر کیا، کہیں ان کے وصف میں فرمایا کہ بھئی یہ تو وہ ہوں گی کہ بھئی قاصرات الطرف العین، کہیں کہا کہ کأنہم الیاقوت والمرجان، اچھا کہیں کہا کہ خیرات حسان، اچھا کہیں قاصرات الطرف اطراب، کہیں ابکار، کہیں ان کو البید مکنون کہا، کہیں اللؤلؤ المکنون کہا۔ تو مختلف الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مدح سرائی کی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ مختلف اوصاف اور محاسن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا۔ اس ضمن میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر بات ہے کہ عورت جو ہے نا،
اس کے 4 مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں تنگی ہو تو پسند کی جاتی ہے اور مطلوب ہوتی ہے۔ ایک اس کا منہ ہوتا ہے، بہت بڑا منہ ہو تو اچھا نہیں لگتا، بہت چھوٹا ہو نہیں، ایک تنگ ہو لیکن حسن میں آئے۔ دوسرے اس کے کان، ان دونوں چیزوں میں تنگی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ ایک اس کی ناک کے سوراخ، بہت بڑے بڑے سوراخ ہو تو بھی اچھی نہیں لگتی، اور چھوٹے سوراخ۔ اور تیسری چیز تو یہ، چوتھی چیز شرمگاہ کی تنگی۔ یہ بات کھل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کھل کے بات سننا چاہتے ہیں، جس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اور ان باتوں کو سمجھانے میں مقصد ترغیب ہے، نہ کوئی اور وجہ ہے۔ کیونکہ انسان کو جب رغبت ہو نا کسی چیز کی تو اس کے حصول کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ سے میں شیئر کروں گا آئندہ آنے والے دروس میں، کہ وہ لوگ جو حوروں کو پانے کی دعا نہیں کرتے، حور ان کے اوپر کیا تاثرات ظاہر کرتی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بہرحال تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں تنگی مرد پسند کرتا ہے عورت میں، اور اسی طرح عورت کے اعضاء میں سے 4 ایسے مقامات ہیں جس میں مرد کشادگی پسند کرتا ہے۔ اس کا چہرہ، اس کا سینہ، اس کی گردن کے قریب جو پشت کا بالائی حصہ ہوتا ہے جو دونوں کاندھوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کی پیشانی، اور اس کے اعضاء میں سے 4 مقامات پر مرد سفیدی پسند کرتا ہے۔ اس کا رنگ، اس کے سر کی مانگ، اس کے دانت، اور اس کی آنکھوں کی سفیدی کا حصہ، یہ خوب سفید ہے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جس میں مرد سفیدی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کے بدن میں 4 مقامات ایسے ہیں جس پر مرد سیاہی پسند کرتا ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے اس کو۔ اس کی آنکھوں کا سیاہ حصہ خوب سیاہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں نا وہ مسکارے کتنے بکتے ہیں دکانوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آنکھوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ وہ آنکھوں کی جو رنگ بکتے ہیں، دور سے دیکھ کے کلر پینسل لگتی ہے، لیکن وہ آنکھوں پہ لگاتی ہیں عورتیں، اللہ عالم کیسے لگاتی ہیں، لیکن وہ لگاتی ہیں۔ اسی طرح وہ آئی بروز، یہ جو بھویں ہوتی ہیں نا، ابرو، اس کا بھی گھنا کالا ہونا، اس کے لیے بھی وہ چیزیں ملتی ہیں عورتوں کی، وہ لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ مرد کو کیا اچھا لگتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں میں ساری صفات رکھی ہیں۔ تو ایک تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ عورت کی آنکھوں کا سیاہ حصہ خوب سیاہ ہو۔ ایک تو آنکھوں کے اندر جو حصہ ہے نا، گول سرکل، وہ خوب سیاہ ہو۔ پھر اس کے ابرو، اس کی پلکیں اور اس کے بال، یہ 4 چیزیں مرد پسند کرتا ہے کہ سیاہ، کہ آنکھ کے اندر کی پتلی وہ اچھی خوب سیاہ ہو، کالی، اور یہ پلکیں، ابرو اور بال۔ تو فطرت ہے مرد کی، اس میں کوئی تنقید کی بات، مذاق کی بات نہیں، مرد کو اچھا لگتا ہے۔ اب بالوں کا سیاہ ہونے سے مراد جو بھی رنگ ہو بالوں کا، وہ خوب ہو، اچھا رنگ ہو، اچھا رنگ ہو۔ اچھا، اسی طرح عورت کے بدن میں 4 مقامات ایسے ہیں جس پر مرد باریکی چاہتا ہے، اور یہ تمام خصوصیات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خصوصیات حوروں میں رکھی ہیں، اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کو کوئی اور رنگ نہ دیں آپ خدا کے لیے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کوئی چیز بیان کریں، لوگ اس کو رنگ کوئی اور چڑھا دیتے ہیں۔ تو 4 مقامات ایسے ہیں عورت کے بدن میں جس میں مرد باریکی چاہتا ہے، اس کی کمر میں، اس کی سر کی مانگ میں، اس کے ابروؤں میں، آئی بروز میں، اور اس کی ناک میں۔ اسی طرح عورت کے 4 مقامات اعضاء ایسے ہیں جہاں پر مرد لمبائی پسند کرتا ہے، اچھی لگتی ہے عورت، اس کا قد لمبا ہو، اس کی گردن لمبی ہو، اس کے بال لمبے ہوں، اور اس کی انگلیاں لمبی ہوں۔ اور عورت میں کچھ ایسے اعضاء ہیں، ایسے بھی 4 اعضاء ہیں جس میں مرد تقصیر یعنی چھوٹا ہونا پسند کرتا ہے، اور یہ چھوٹا ہونا ظاہر کے لحاظ سے نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے۔ اور وہ اعضاء جو ہیں یعنی معنوی لحاظ سے، اس کی زبان کا چھوٹا ہونا،
اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا چھوٹا ہونے سے مراد کہ اس کی آنکھیں جھکی رہیں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، آنکھیں جھکی رہیں، شرم و حیا والی آنکھیں، تو اس لیے کہا مانوی. اسی طرح اس کی زبان فضول گوئی نہ کرے، وہ زبان درازی نہ کرے. اس لیے آپ سے جو پچھلا درس بیان کیا تھا اس میں یہی کہا کہ حور جو ہے نا وہ اطاعت گزار ہو، اس کی آنکھیں صرف اس شخص کے اوپر ہوں گی جس کو وہ عطا ہو، ادھر ادھر نہیں بہکے گی اس کی نگاہ. اور ایک چیز پھر ہاتھ کا چھوٹا ہونے سے مراد کہ وہ فضول خرچ نہیں کرتے، ناپسندیدہ چیزوں کے لیے لینے اور خرچ کرنے سے وہ قاصر ہوتی ہے، تو ہاتھوں کا چھوٹا. اور پاؤں بہت کم گھر سے باہر نکالتی ہے، سارا وقت بازاروں میں پھرنے کا شوق اسے نہیں ہوتا کہ بس شاپنگ کراؤ، باہر لے کے جاؤ، بازار لے کے جاؤ، گھماؤ پھراؤ. ٹھیک ہے، گھومنا پھرنا ہر چیز ایک میانہ روی میں اچھی لگتی ہے. جا رہے ہیں پورا دن نکل گیا بازار میں، تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں بندے کی سائیکی بتا رہا ہوں آپ کو. خواتین کی سائیکی الگ ہے، لیکن اللہ نے جو جنت میں بنائی ہے نا عورت، اس کی سائیکی الگ ہے دنیا کی عورت سے. تو دنیا کی عورت جو ہے جو جنت میں جائے گی تو وہ اپنے آپ کو یہاں کے لحاظ سے نہ سوچے بھئی یہاں تو میں یہ کرتی ہوں تو وہاں پر تم اثر نو بنائی جاؤ گی، اور جیسے قرآن نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بارے میں بیان کیا، ویسے بنائی جاؤ گی. تو تمہاری وہ تمام چیزیں تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ نکال کے تمہیں حسن و جمال کے اعلیٰ پیکر پہ بٹھا کے کھڑا کر دیں گے، اور تم تو افضل ہوگی حور سے، خوبصورت ہوگی حور سے، زیادہ بہتر ہوگی حور سے. 12 ابھی ہم حور کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مقامات ہیں. اب ان اوصاف میں سے کچھ وصف بھی دنیا کی عورت میں پائے جائیں تو وہ عورت جو ہے اس کو اچھا تصور کیا جاتا ہے. اچھا، حور میں بدرجہ کمال یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، جن اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تشریح اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اسی لیے ہم بھی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے رب نے بیان کیا ہے، میرے پاک نبی نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ہم بھی بیان کر رہے ہیں. اچھا، حور جو لفظ حور ہے نا، حور وہ حورا کی جمع ہے. تو حور بذات خود جمع ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ حورا ہے. اور حورا کا معنی کیا ہے؟ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان بھی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، سفید رنگ والی ہو، اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو، اس کو کہتے ہیں حورا. ٹھیک ہے، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے چمکیلے چہرے کی وجہ سے کہ جس کے چہرے پر نظر نہ جم سکے اور متحیر ہو جائے کہ بس بندہ جو ہے نا آگ بھر کے نہ دیکھ سکے، اتنا حسن ہے، اتنا حسن ہے. اللہ اکبر. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی کی وجہ سے نظر تحیر میں آ جائے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو. حضرت مجاہد کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حور العین وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر نظر حیران ہوگی، اور ان کے کپڑوں کے اندر سے بھی ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. ان کی نرم جلد اور صاف ستھری رنگت کی وجہ سے ان کی جانب دیکھنے والا اپنا چہرہ ان کے جگر میں دیکھے گا جیسا کہ آئینے میں دیکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب حور العین کا ذکر ہوا، اب یہ عین ہے. عین کیا ہے؟ عین یہ جمع ہے، حور العین جمع ہے. اس کا واحد عینا ہے، عینا، عین یا نون الف حمزہ، عینا. اب
آئینہ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی آنکھوں میں حسن اور خوبصورتی کی صفات جمع. تو عین کہتے ہیں نا عربی زبان میں آنکھوں کو، عین آنکھ، اعین الناس، اعین. تو اب عین جو حور عین والا ہے وہ خود جمع ہے اور عینہ جو ہے اس کا واحد ہے. حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ عین خوبصورت آنکھوں والی عورت کو کہتے ہیں. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ عین حوراء اس آنکھ کو کہتے ہیں جس میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حوروں کی تو بہت تعریف کی ہے قرآن میں. کہیں قاصرات الطرف کہا، کہیں اطراب کہا، کہیں حور عین کہا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ایک بات پہ پھر بات ہوگی. آج کے درس ہم یہیں روکتے ہیں، پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر قاصرات الطرف اور اطراب اور عرب اور کواعب اور خیرات الحسان ان کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.